بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتیں، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔ کیا آپ صبر کرنا جانتے ہیں؟ صبر میں عظیم اجر ہے۔ جو رشتے یعنی تعلقات ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتیں، اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے تم بھی چھوڑ دو اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ میں نے بہت ہی قریب سے اپنی اوقات دیکھی ہے، صرف چند سانسیں ہیں اور وہ بھی میرے خدا کی امانت۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ خیال و خواب کو پیکر میں ڈھالنے کے لیے ایک انسنی سی صدا کی تلاش میں نکلے۔ بلائے درد سے تھا اپنا سامنا اکثر، سو ہم بھی گھر سے دعا کی تلاش میں نکلے۔ ہم تعویذ دھاگوں پر یقین کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی طاقتوں کو نہیں پہچانتے، ہم اپنے رب کی قدرتوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم تعویذ دھاگوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ سے مانگ کر بھی تسلی نہیں ملتی۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے گی تو میں بہت خوش ہوں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ اگر اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا سکون میں نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہیں گے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی 8 نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ ناراض ہو جائے تو نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے، بندے کو حرام تعلقات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان برے دوستوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں بھٹک گیا ہے وہ، کہاں جا رہا ہے وہ۔ جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ ایسی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ فضول کاموں میں سارا وقت گزار دیتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور توبہ استغفار کا خیال تک انسان کو نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب لوگ کسی ظلم یا برائی یا گناہ کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو
اپنے عذاب کی لپیٹ یعنی اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ کاٹ دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کسی کے لیے تھوڑا سا سرک جائیں تو رشتہ بھی بچ جاتا ہے اور راستہ بھی نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جامعہ ترمذی۔ نرم دل سے پتھر دل ہونے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں اسے راحت میسر آئے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو گئی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 562۔